السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ہم نشست میں 26ویں سپارے کی منتخب آیات پہ بات کر لیتے ہیں۔ 26ویں سپارے کا آغاز ہے اور 26ویں سپارے کا آغاز ہی سورہ احقاف سے ہو رہا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 ہے، 4 سے 6 تک دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، تم اللہ کو چھوڑ کے جن جن کو پکارتے ہو، بتاؤ تو صحیح انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا، اور کیا یا آسمان بنانے میں کوئی انہیں شراکت ہے اللہ کے ساتھ؟ آسمانوں کی تخلیق میں انہیں کوئی شراکت ہے؟ آسمانوں کی تخلیق میں کوئی کتاب پیش کر دو آسمانی، اس پر کوئی علمی سند پیش کر دو۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ جواب دینا تو بہت بڑی بات ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے بے خبر رہتے ہیں۔ یا صاف بتاتی ہے اللہ کے سوا جن جن کو پکارا جاتا ہے جو فوت ہو چکے ہیں، وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب لوگ جمع کیے جائیں گے میشام میدان محشر میں، تو یہی جن کو پکارا گیا ہوگا وہ پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ وہ کہیں گے تم نے تو ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ انہوں نے پکار سنی نہیں، تو وہ کیسے گے کہ تم نے ہمیں پکارا تھا۔ اور دوسری جگہ ہے کہ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پکار سے ہی بے خبر تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر بھی کوئی اگر جا کے مردوں کو پکارتا ہے اپنی امداد میں، تو کیسے مسلمان رہ سکتا؟ سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 ہے کہ میرے نبی کہہ دیجئے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں، میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے پاس کوئی علم غیب نہیں، میں تو جو مجھ پر وحی اترتی میں اسی کا پیروکار ہوں، اسی کا متبع ہوں۔ بس میرا منصب ڈرانے کا ہے کہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا بنا کے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اب یہاں کہا کہ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی انوکھا رسول نہیں، کوئی میں انوکھی بات لے کے نہیں آیا، میں تمام انبیاء سے مختلف نہیں ہوں کسی بھی حوالے سے۔ انبیاء بھی کھاتے تھے پیتے تھے، ان کے ساتھ بشری تقاضے تھے، میں بھی کھاتا ہوں پیتا ہوں، میرے ساتھ بھی بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں۔ انبیاء بھی بشر تھے، میں بھی بشر ہوں۔ انبیاء بھی بازاروں میں جاتے تھے، میں بھی بازاروں میں جاتا ہوں۔ انبیاء کے ساتھ بھی بشری حوائج اور تقاضے تھے، میرے ساتھ بھی بشری حوائج اور تقاضے ہیں۔ اور انبیاء نے جو تعلیمات پیش کی وہی تعلیمات تو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میری کوئی الگ سے تعلیمات نہیں، میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا، وہی ازلی حقیقت جس سے لے کے آدم علیہ السلام آئے تھے، آج میں آخری نبی بن کر تمہارے سامنے اسی حقیقت کو دہرانے تمہارے سامنے آیا ہوں۔ کوئی نئی بات لے کے نہیں آیا کہ میں تمہیں کوئی نرالا اور انوکھا نبی لگوں۔ اللہ اکبر، کیا عجیب انداز ہے۔ اس آیت کے انتخاب میں نے اس لیے بھی کیا کہ بعض لوگ جب اسلام کی بات کرتے ہیں نا تو ان کا اس نیت بیچاروں کی اچھی ہوتی ہے لیکن اسلوب غلط ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ہے دنیا میں ایسا نظام ہے، ایسا نظام ہے، اسلام ایک نیا نظام لے کے آیا۔ اسلام کوئی نیا نظام لے کے نہیں آیا، اسلام وہی ازلی نظام لے کر آیا ہے جو نظام آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ لوگ اس میں تبدیلیاں پیدا کرتے رہے، ان تبدیلیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے انبیاء کا نزول برابر ہوتا رہا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا۔ تو اس انداز سے بات کرنا کہ بھائی فلاں تہذیب بھی تھی، فلاں بھی تھی، فلاں کلچر بھی تھا، فلاں لچر بھی تھا، فلاں ثقافت بھی تھی، تو نبی پھر ایک نیا دین لے کر آیا، ایک نئی بات لے کر، نہیں، نبی کبھی نیا دین لے کر آیا نہ نئی بات لے کر آیا۔ نبی وہی ازلی قدیمی بات لے کر آیا جس پر تمام انبیاء متفق تھے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ فتح کی آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک پڑھ لیتے ہیں۔ ذرا نبی کے صحابہ کی مدح و ثنا تو کریں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ہم اسے صرف پڑھ کے سناتے ہیں۔
محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں، وہ کفار پہ سخت ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کفار پہ سخت ہیں کہ جب میدان کارزار میں آمنا سامنا ہوتا ہے، سامنے خونی رشتہ ہوتا ہے، شیر کی طرف پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ وہ ان کے دل میں یہ نہیں آتا فلاں میرا سامنے باپ کھڑا ہے، بیٹا کھڑا ہے، ماما کھڑا ہے، تایا کھڑا ہے، بانجا کھڑا ہے۔ چونکہ دین کا رشتہ سب سے مقدم ہے، تو کافر باپ بھی ہو چاہے بیوی بھی ہو، ان کے مقابلے میں یہ مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کفار پر سخت ہیں، کیا مطلب؟ کوئی وہ موقع نہیں دیتے کفار کو کہ ان کی صفوں میں وہ درار ڈالیں، کوئی اپنے لیے اپرچونٹی پیدا کرے کفار، وہ ایسا کوئی موقع نہیں دیتے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ قرآن کی آیت تو کہتی صحابہ رحم دل، تاریخ لڑاتی، ایسی تاریخ کو نظر گٹر کر دیں۔ وہ تبری سمیت تمام کتابوں کو جس کے اندر صحابہ کے خلاف باتیں لکھی ہوئی، وہ سارے مواد کو جس میں صحابہ کے خلاف باتیں لکھی ہوئی، بکواسات کو نظر گٹر کر دیں بس قرآن کی آیت کے مقابلے۔ رحماء بینہم، یہ صحابہ کی تعریف اللہ کر رہے ہیں۔ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ہیں، ورضوانا، اے میرے نبی آپ ان کو دیکھیں گے، اور اے مخاطب تم بھی دیکھ لو کہ یہ صحابہ رکوع میں رہتے ہیں، سجود میں رہتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کی خوشنودی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ اکبر، سجدوں کے نشان ان کے چہروں پر ہیں، وہ ماتھے کا محراب نہیں، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر وقار، متانت، سنجیدگی، نور، نورانیت چھلکتی ہے، ٹپکتی ہے، جھلکتی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، محمد الرسول اللہ کے صحابہ کی یہی صفات تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں، انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں کہ ایک نبی آئے گا محمد الرسول اللہ جس کے صحابہ ایسے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کس عظمت والے تھے کہ ان کا ذکر تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا۔ اور ان صحابہ کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جو اپنی کومپل نکالتی ہے، پھر وہ جو کومپل کے ساتھ اس کی ڈنڈی ہوتی ہے، اس کے اندر مضبوطی آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ مضبوطی پکڑنی شروع ہو جاتی ہے، وہ نال مضبوطی پکڑنی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ڈنڈی مضبوط ہوتے ہوتے موٹے تنے میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر پورا پودا اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، پھر کسانوں کو یہ کھیتی بڑی بھلی لگتی ہے، لیکن کافروں کو یہ کھیتی بڑی بری لگتی ہے۔ کسان مثال محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ نے صحابہ کی فصل لگائی، صحابہ ابتدا میں کم تھے، ابھی ان کی کومپل نکلی تھی، اور یہ بڑھتے گئے تنے پہ کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کا جو شجر ہے وہ ایک مضبوط تنے پہ کے اوپر وہ درخت کھڑا ہے، اور اس سے محمد رسول اللہ کو اپنی محنت سامنے دے کر محمد رسول اللہ کو تسکین ملتی ہے، جبکہ کافروں کو تکلیف ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی اس فصل کو دیکھ کر۔ تو ہر وہ زندیق کافر مرتد جو صحابہ پر پھپتیاں کستا ہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے، وہ لیغیظ بہم الکفار کا مصداق ہے امام مالک کے نزدیک، کہ جو صحابہ کے ساتھ اس طرح بغض رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ سے، منہم یعنی کلہم، یہ من بیانیہ ہے یا من مؤکدہ ہے، برائے تاکید ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے اجر عظیم کا، مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صحابہ کی شان۔ تو یہ تھی جی سورہ فتح کی آیت نمبر 27 سے 29 تک، ان کو ضرور پڑھیے تاکہ اگر تھوڑا بہت صحابہ کا بغض دل میں اندر ہے نکل جائے، اور صحابہ کی شان کم ہے تو بڑھ جائے، صحابہ کی عظمت دلوں میں بیٹھ جائے۔ سورہ حجرات کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہیں کرنی۔ یہ ہے نفسیات، یہ پوری سورہ حجرات معاشرتی آداب پر مبنی ہے، لیکن ہم اس پر پوری گفتگو نہیں کر سکتے کیونکہ 25 پارے پہ ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کی، کافی زیادہ، تو اب ہمارے پاس وقت کم ہے۔ تو سورہ حجرات کی پہلی آیت پہ بات کروں گا، بس اس سے زیادہ نہیں، باقی اشارہ کر دیتا ہوں۔
لیکن آپ ضرور پڑھیے گا سورہ حجرات خواتین و حضرات، کیونکہ یہ معاشرتی آداب پر مبنی ہے۔ اسی سورہ حجرات کے اندر برے گمان کے بارے میں بات ہے، اسی سورہ حجرات کے اندر بغیر تحقیق کے آگے جو بات لے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات ہے، اسی سورہ حجرات کے اندر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں خاموش تماشائی بن کے نہیں رہنا چاہیے بلکہ ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے، اس کا ذکر موجود ہے۔ اور اسی سورہ حجرات کے اندر ہے کہ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، تھوڑی بہت رنجشیں آتی ہیں، اس سے بھائی پناہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی سورہ حجرات کے اندر ہے کہ بھائی مرد مرد سے طنزیہ مذاق نہ کرے، عورت عورت سے طنزیہ مذاق نہ کرے، اور ایک دوسرے کو تانے نہ دیں، برے نام نہ رکھیں، برا گمان نہ رکھیں، جاسوسی نہ کریں، غیبت نہ کریں، غیبت تو اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور اسی سورہ حجرات کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے تم سب کو مرد سے اور عورت سے پیدا کیا، تمہاری شاخیں بنائیں، تمہارے قبیلے بنائیں، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو، فلاں جٹ ہے تھے، بٹ ہے تھے، رائیں تھے، مرائیں تھے، فلاں ٹمکانا ہے شمکانا ہے۔ یہ قومیں اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے بنائی ہیں، تعارف کی حد تک رہنے دو، یہ کوئی درجہ بندی کے لیے نہیں کہ فلاں قوم بڑی ہے فلاں چھوٹی ہے۔ درجہ بندی اللہ نے کر دی ہے، جس کے پاس تقوی زیادہ ہے وہ بڑا ہے، جس کے پاس تقوی کم ہے وہ کم ہے، جس کے پاس تقوی نہیں وہ بالکل کم ہے۔ اسی سورہ حجرات کے اندر ایمان اور اسلام کا فرق بھی بتایا گیا ہے۔ ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے، جب ایمان اندر بھرپور ہوتا ہے تو باہر کی طرف چھلکتا ہے۔ اسلام باہر سے شروع ہوتا ہے، اور جب اسلام مضبوط ہوتا ہے تو وہ دل کے اندر گھس جاتا ہے۔ ایمان اور اسلام ایک دوسرے کو اس طرح کراس کرتے ہیں، اسلام باہر سے اندر کی طرف سفر کرتا ہے، ایمان اندر سے باہر کی طرف سفر کرتا ہے۔ ایمان اندر زور پکڑتا ہے تو اس کے اثرات باہر آ جاتے ہیں، اور جب اسلام باہر سے زور پکڑتا ہے تو اس کے اثرات اندر چلے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی سورہ حجرات کے اندر ہے کہ تم اپنے ایمان کا احسان اللہ کے نبی پر نہ در۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ پوری سورہ حجرات، اس پوری سورہ حجرات کی ان تمام معاشرتی آداب پہ، احکام پہ سب سے پہلی آیت سب سے زیادہ بھاری ہے، وہ ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہیں کرنی۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے فوراً سرنڈر ہو جاؤ، سر تسلیم میں خم کر لو، بس۔ اگر اس پہلی آیت پہ عمل ہو گیا تو پوری سورت پر عمل ہو گیا، بلکہ پورے قرآن پر عمل ہو گیا۔ اپنی عقل کو وحی کے نیچے رکھو، عقل سے وحی کو سمجھا کرو، عقل سے وحی کو سمجھایا نہ کرو، عقل سے وحی کو سمجھا کرو، عقل سے وحی کو سمجھایا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہیں کرنی، بس یہ اپنی نفسیات بنا لے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے، فوراً سرنڈر، بس۔ ان آیات پہ اتنی ہی بات کافی ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 15 سے 19 تک میں چھوٹی سی مختصر سی بات کر لیتا ہوں۔ اہل تقوی کا ذکر ہے۔ اہل تقوی قیامت میں جب میدان حشر لگے گا، اللہ کا فیصلے ہوں گے، وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو انہیں انعام اور اکرام سے نواز رہا ہوگا اسے خوشی خوشی وصول کر رہے ہوں گے۔ اس آیت کا میں نے انتخاب یہ آخذین کی وجہ سے کیا۔ یہ دنیا یہ فطرت ہے، بندہ کسی سے انعام وصول کرے، وہ بھی سٹیج کے اوپر وصول کرے تو بندے کا دل اتنا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی تعریف سے بچائے، بچپن سے انعامات وصول کرتا رہا، اسکول لائف کے اندر بھی چلتے 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 آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچایا۔ اسکول میں مقابلہ حسن قرات میں جاتے تھے، بورڈ میں ٹاپ کرتا رہا الحمدللہ، اور بورڈ میں میں نے کئی دفعہ ٹاپ کیا، بلکہ جب تک میرے 5 سال میں 6ٹھی سے 10ویں تک جتنے لاہور بورڈ میں حسن قرات کے مقابلے ہوئے، اللہ مجھے ریاکاری غرور سے بچائے، میں نے ہی ٹاپ کیا۔ اس کے علاوہ پنجاب کی سطح پر بھی بہت سے، پھر بہرحال قرات والی ہم نے لائن تھوڑی سی سائڈ پہ کر دی تو قرآن کو سمجھنے والی لائن پر زیادہ آ گئے، تو پھر زیادہ دلچسپی اس طرف بڑھ گئی۔ تو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، سٹیج پہ جا کے انعام وصول کرنے کی جو خوشی ہے نا وہ نہیں بولتی۔ بلکہ چھوٹا سا واقعہ ذکر کر دوں، تھوڑی سی تعریف سن لیجیے گا، میں اپنی تعریف تو نہیں کر رہا لیکن اللہ کی تعریف کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا۔ ایک دفعہ ہم فیصل آباد گئے، اسکول مقابلوں میں میرے ساتھ اور ساتھی بھی تھے، تو قسمت یہ ہوئی کہ 3 مقابلوں میں نے حصہ لیا تھا، تینوں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوزیشنیں دی تھی، اللہ کا بہت احسان ہے۔ میرے ساتھی جو میرے ساتھ اسکول کے اور گئے تھے پارٹیسپیٹ کرنے والے، ان کی اپنی اپنی لائنوں میں پوزیشنیں نہیں آئیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے میں کن کن مقابلوں میں گیا تھا، 3 حسن قرات میں 1، سیرت کوئز میں 2، عربی ڈیبیٹ میں 3،
کچھ ابو سے رہنمائی لی، کچھ ادھر ادھر سے رہنمائی لی. میں نے عربی تقریر تیار کر کے، ایکسنٹ تو اللہ کا شکر ہے شروع سے اچھا تھا، وجہ یہ کہ قاری صاحب ہمیں اچھے ملے تھے، انہوں نے لہجے بھی سکھائے ہوئے تھے، تقریر کی الحمدللہ. تینوں مقابلوں میں میری پوزیشنز آئیں. جب ہم اسکول میں پہنچے اور اسکول کے اندر پھر اسمبلی کے اندر اعلان ہوا کہ بھائی ہماری اسکول کی ٹیم گئی تھی، ٹرافیاں جیت کے آئی ہیں. 3 ٹرافیاں ہماری، 3 پوزیشنیں، 3 ٹرافیاں، تینوں کے تینوں میری. پہلا اعلان ہوا کہ جی خلیق الرحمان، پھر میں انعام لینے گیا خلیق الرحمان، پھر میں انعام لینے گیا. تیسری مرتبہ بھی جب میں انعام لینے گیا تو مجھے اللہ کا شکر ہے وہ منظر نہیں بھولتا کہ اسکول میں ہزاروں ہمارے لڑکے تھے، اتنی کلیپنگ کی، اتنی کلیپنگ کی، اللہ اکبر، کہ انہوں نے پھر کلیپنگ اتنی کی کہ ان کی کلیپنگ رکی نہیں. ہمارے پی ٹی ماسٹر کو سامنے آنا پڑا، انہوں نے مائک پہ کہا کہ آپ بس کر دیں، بس کلیپنگ بس کر دیں. مجھے میرا سر جھک جاتا آج بھی، جو اللہ نے مجھے اس وقت وہ عزت دی، میں حیران ہوں. تو یہاں صرف اتنا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، بندہ جب انعام وصول کرتا ہے اس کی فطرت ہوتی ہے، اس کا دل اتنا ہوتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ انعام دے رہے ہوں گے، انعام بھی جنت والے دے رہے ہوں گے، انعام بھی میزبان اللہ اپنی شان کے مطابق دے رہا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اپنے پروردگار سے وہ انعام اور اکرام وصول کر رہے ہوں گے. تو کیا ہماری شان ہوگی اس وقت. آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل تقوی جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ان کا رب انہیں جو انعام و اکرام سے نواز رہا ہوگا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. اللہ مجھے بھی اس آیت کا مصداق بنایا، آپ تمام خواتین و حضرات کو بھی اس آیت کا مصداق بنائے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین. ارے بھائی یہ انعام و اکرام انہیں ملا کیوں؟ کہا دنیا میں یہ بڑے نیک تھے. واللہ اللہ بنائے جی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو ہی کم ہی سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو سونے کے کم سو کے عبادت کرنے کے بعد سوتے تھے، پھر سحری میں پھر اٹھتے تھے، پھر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور صرف عبادت بدنی ہی نہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں جو مانگتے تھے ان کا بھی حصہ ہوتا تھا، اور جو شرم کے مارے مانگتے نہیں تھے خود ڈھونڈ کے مستحقین کو ہی اپنے مالوں سے ان کا حق ادا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، یاد رکھیے گا. ہم نے آج ساری امداد زکوٰۃ میں بند کر دی ہے. نہ نہ نہ، ایسا نہ کریں. زکوٰۃ کی ایک اسپیسیفک رینج ہوتی ہے کہ آپ زکوٰۃ ایک اسپیسیفک بس دائرہ ہے، اس کے اندر آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں اور کہیں بھی نہیں. سمپل ڈونیشن میں دیا کریں، اس میں بھی حق ہے. وہ کتنا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے ظرف پہ رکھ دیا. بندہ تو خود میرے بندوں کی ضروریات کو دیکھ لیا کر کہ تمہیں کتنی دینی چاہیے. اور بندوں کی ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت مدارس کی ہے، مساجد کی ہے، اہل تقوی کی ہے، اور ان مدارس کی ہے، مساجد کی ہے، اداروں کی ہے جو دین کا کام کرتے ہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو تلاش کریں، ان کی مدد کریں، اپنے اوپر احسان سمجھتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اتنی ہی بات کافی ہے ان آیات کے اوپر. 26ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. بإذن اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ. الحمدللہ. انشاءاللہ 27ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خلیق الرحمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.